السلام علیکم۔ آج ہم جس صحابی کے بارے میں بات کریں گے ان کا نام ہے حجر بن عدی۔ آپ کا نام و نسب: حجر نام، کنیت ابو عبد الرحمن، کندا کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے: اور بن معاویہ بن ہیلہ بن عدی بن ربیعہ، معاویہ العقر بن الحارث بن معاویہ بن الحارث بن معاویہ بن سوربن طبوخ بن معاویہ بن کندال کندی۔ کوفہ کے سربراہ اور اصحاب اور اوسا میں آپ کا شمار ہے۔ تاریخ میں حجر الخیر کے نام سے مشہور ہیں۔ حجر العویر بھی آپ کو کہا جاتا ہے، جس کی وجہ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ ان کے والد عدی نے ایک مرتبہ پشت پھیرتے ہوئے نیزہ کا وار کیا، اس وقت سے ان کا لقب عوید ہو گیا۔ اسلام: حجر بن زید کے زمانہ اسلام کی تعین میں تاریخ خاموش ہے۔ صرف اتنا ملتا ہے کہ آپ اپنے بھائی ہانی بن عدی کے ہمراہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ مؤلف سیر الصحابہ لکھتے ہیں، ایک غلب یہ ہے کہ 9 ہجری میں اسلام کے شرف سے مشرف ہوئے ہوں گے، کیونکہ اس سنہ میں کندا کا وفد مدینہ آیا تھا، اس میں حجر بھی تھے۔ حجر بن عدی کی اسلامی عظمت: حجر بن عدی کا شمار ان صحابہ میں ہے جو اپنے علم و تقوی اور زہد و تقدس میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ ان کے صحابی رسول ہونے پر تمام ارباب سیر و رجال کا اتفاق ہے۔ علامہ بن اسیر جزری کہتے ہیں، حجر بن عدی اپنے بھائی ہانی بن عدی کے ہمراہ ان حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور جنگ قادسیہ میں شریک تھے۔ فضلہ صحابہ میں سے تھے۔ علامہ ابن کثیر اپنی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ میں کہتے ہیں، محمد بن سعد نے صحابہ کے طبقہ سابقہ میں آپ کا ذکر کیا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ نیز طبقہ اول میں ان کو تابعین اہل کوفہ سے لکھا ہے۔ علامہ ابن عبد البرمکی لکھتے ہیں، حجر بن عدی فضلہ صحابہ میں سے تھے، اگرچہ سن کے لحاظ سے وہ کبار صحابہ میں سے کم تھے۔ آگے چل کر یہی مؤلف ایک دوسری روایت میں لکھتے ہیں، احمد کا بیان ہے کہ میں نے یحییٰ بن سلیمان سے کہا، کیا آپ کو یہ بات پہنچتی ہے کہ حجر مستجاب الدعوہ تھے؟ انہوں نے کہا، بے شک، اور افضل اصحاب رسول میں سے تھے۔ آپ کا مستجاب الدعوہ ہونا اتنا مشہور تھا کہ یہ آپ کا خصوصی لقب قرار دیا گیا، جس کا قریب قریب تمام علماء رجال نے ذکر کیا ہے۔ علامہ ابن حجر العقلانی نے کتاب الاولیاء کے حوالہ سے ایک روایت میں درج کی ہے، ان کی روحانی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ابراہیم بن جنید نے کتاب الاولیاء میں سند منقطع کے ساتھ روایت کی ہے کہ حجر بن عدی کو اپنے زمانہ نظر بندی میں ایک مرتبہ نہانے کی ضرورت ہو گئی۔ آپ نے اپنے نگراں اور موکل سے کہا کہ میرے پینے کے لیے جو پانی تمہارے پاس ہے وہ مجھے دو، تاکہ میں غسل کر لوں، اور کل مجھ کو بالکل پانی نہ دینا۔ موکل نے جواب دیا کہ مجھے یہ ڈر ہے آپ پیاس سے ہلاک نہ ہو جائیں، اور اگر معاویہ کو اس کی خبر ہو گئی تو وہ مجھے زندہ نہ چھوڑے گا۔ راوی کا بیان ہے کہ حجر نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ابھی وہ تمام نہ ہوئی تھی کہ بادل چھا گیا اور پانی برسنے لگا۔ حجر نے اپنی ضروریات کے مطابق اس میں سے پانی جمع کر لیا۔ یہ دیکھ کر ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ ہماری رہائی کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں۔ حجر نے اس وقت ان الفاظ کے ساتھ دعا کی، بار الہا، ہمارے لیے جو تیری نظر میں بہتر ہو وہی اختیار فرما۔ اس کے بعد حجر اپنے اصحاب کے ہمراہ قتل کر دیے گئے۔ علامہ ابن عبد البر لکھتے ہیں، محمد سیرین سے جب قتل سے پہلے نفل پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 رکعتیں خبیب اور حجر نے پڑھی ہیں اور یہ دونوں فاضل تھے۔ علامہ ابن کثیر حجر بن عدی کے تذکرہ کے ضمن میں لکھتے ہیں، مرزبانی کا قول ہے، بیان کیا گیا ہے کہ حجر بن عدی اپنے بھائی ہانی بن عدی کے ہمراہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور سب سے زیادہ عبادت گزار اور زاہد لوگوں میں تھے، اور اپنی ماں کے ساتھ بہت نیکی کرنے والے تھے۔ نیز تمام روزے میں بہت زیادہ شوق رکھتے تھے اور ہر حدث کے بعد وضو کرتے تھے، اور جب بھی وضو کرتے تھے 2 رکعت نماز بجا لاتے تھے۔ اسی طرح اور دوسرے لوگوں کا بھی بیان ہے۔ امام احمد کا قول ہے، ہم سے لیلہ بن عبید نے اور ان سے عامش نے اور انہوں نے ابو اسحاق سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سلیمان نے ایک مرتبہ حجر سے کہا، اے ماں کے بیٹے، اگر کثرت عبادت سے تمہارے اعضاء ٹکڑے ہو جائیں تب بھی ایمان کا حق ادا نہیں ہو پاگا۔ حجر بن عدی کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کا ارشاد: حجر بن عدی کے قتل کے بعد امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کو جو خط لکھا،
اس میں حجر بن عدی اور ان کے اصحاب کے متعلق آپ نے جو الفاظ لکھے ہیں، ان سے حجر بن عدی کی حقیقی عظمت سامنے آ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں، اے معاویہ، کیا تم حجر بن عدی کندی اور ان کے عبادت گزار اور نمازی اصحاب کے قاتل نہیں ہو، جو ظلم سے انکار کرتے تھے اور بدعتوں کے خلاف تھے اور منکرات سے روکتے تھے؟ ابو معاشر کا قول ہے کہ حجر عبادت گزار تھے، اور جب بھی کوئی حدث صادر ہوتا تو فوراً وضو کرتے، اور جب وضو کرتے تھے تو نماز پڑھتے تھے اور اپنی ماں کا فرش اپنے ہاتھ سے جھاڑتے تھے۔ اس کے بعد وہ لیٹ کر دیکھتے تھے۔ جب یقین ہو جاتا کہ بستر پر کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہے، تب ان کی ماں اس پر سوتی تھیں۔ روایت حدیث: حجر بن عدی نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت عمار یاسر اور شرجیل بن مرہ سے احادیث کو سنا ہے، اور ان سے غلام ابو لیلہ نیز عبد الرحمن بن عباس اور ابو الجنتری تائی نے روایت کی ہے۔ مؤلف طبقات ان کے تذکرہ کے ذیل میں لکھتے ہیں، حجر بن عدی سکہ اور معروف تھے، اور سائے علی کے انہوں نے کسی دوسرے سے روایت حدیث نہیں کی۔ مورخ ابن عساکر نے اس ذیل میں 2 حدیثیں بھی لکھی ہیں جو حجر بن عدی سے مروی ہیں۔ حافظ نے اپنی سندوں کے ساتھ جو حجر بن عدی تک پہنچتی ہیں روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے شرجیل بن مرہ سے سنا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی علیہ السلام سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ اے علی، میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ تمہاری زندگی اور موت میرے ساتھ ہے۔ جنگی خدمات: حجر بن عدی کا تذکرہ تاریخ میں عموماً ایک عابد و زاہد صحابی رسول کی حیثیت سے کیا جاتا ہے، لیکن اس میں شک نہیں کہ وہ ایک جنگ جو سپاہی اور فاتح کی حیثیت سے کسی سے کم نہیں۔ افسوس ہے کہ ان کے ابتدائی حالات سے تاریخ بالکل خاموش ہے، ورنہ ان کی زندگی کا یہ پہلو بھی تشنہ نہ رہتا۔ بظاہر اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ آپ بہت آخر میں ایمان لائے، اس لیے عہد رسالت کے کسی غزوہ میں شریک نہ کر سکے، لیکن تعجب یہ ہے کہ اس کے بعد بھی خلافت ثانیہ کے ابتدائی زمانہ تک ان کا کوئی حال نہیں ملتا۔ البتہ حضرت عمر کے عہد خلافت سے جتا جتا ان کا تذکرہ ملتا ہے، جس سے بہت کچھ ان کے جنگی کارناموں پر روشنی پڑتی ہے۔ چنانچہ جنگ قادسیہ میں باتفاق مورخین آپ کی موجودگی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد شام میں اس لشکر کے ہمراہ جنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس نے عذرا کو فتح کیا۔ قادسیہ کے بعد مدائن کی فتح میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے۔ مدائن فتح ہونے کے بعد جب یزد کے جلولہ میں فوجیں جمع کیں تو سعد بن وقاص نے اس کے مقابلہ کے لیے ہاشم بن عتبہ کی سرکردگی میں ایک فوج روانہ کی۔ حجر اس فوج کے میمنہ کے افسر تھے۔ اس طرح حلوان کی فتح میں حجر نے بیش قیمت خدمات انجام دیں، جیسا کہ بلازری کی حسب ذیل روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ مجھ سے محمد بن سعد نے، ان سے عقدی نے، ان سے محمد بن نجاد نے، ان سے عائشہ بن سعد نے اور ان سے ابن ابی وقاص نے بیان کیا کہ جب معاویہ نے دیکھا ہوتا کہ فتح حلوان میں حجر کے کیا کارنامے تھے، اسے معلوم ہو جاتا کہ اسلام میں ان کی کیا منزلت ہے۔ عہد امیر المومنین علیہ السلام: حجر بن عدی کا شمار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مخصوص اصحاب اور فداکاروں میں ہے۔ آپ نے ابتدا ہی سے ان کو اشد بن القیس کی جگہ کندہ کی گورنری دینی چاہیے تھی، لیکن حجر نے اس سے نسبی قرابت ہونے کی بنا پر معذرت کر دی۔ بہرحال اوس دور کی شخصیتوں میں وہ ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے عہد خلافت میں جتنے معرکے پیش آئے، ان سب میں نہایت سرگرمی سے حصہ لیا۔ جنگ جمل کی تیاری کے دوران جب امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت عمار یاسر کو اہل کوفہ کی مدد حاصل کرنے کی غرض سے بھیجا تو حجر وہاں پہلے سے موجود تھے۔ چنانچہ انہی کی تحریک پر کوفہ والے حضرات امام علی علیہ السلام کی حمایت پر آمادہ ہوئے۔ ابو حنیفہ دنیوری لکھتے ہیں کہ اس موقع پر حجر بن عدی مجمع میں کھڑے ہو گئے اور کہا، لوگو، امیر المومنین علیہ السلام کی دعوت قبول کرو اور جس طرح ممکن ہو سامان کے ساتھ یا غیر سامان کے حاضر خدمت ہو۔ مجمع نے ہر طرف سے ان کی دعوت پر لبیک کہی اور کہا کہ ہم ہر حالت میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ دوسرے روز صبح کو جناب امام حسن علیہ السلام نے شمار کیا تو وہ تعداد میں 9650 تھے۔ ان لوگوں کی امام علی علیہ السلام سے ذیقار کے مقام پر ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام نے حجر کو کندہ، حضرت موت کو قضاء اور مہرہ کو افسر بنا دیا۔